ایک آدمی کا نام تھا بنو خزا کا سردار تھا وہ عمرو بن لوہی، اس کا آدمی کا نام کیا تھا؟ عمرو بن لوہی تھا. اس نے وہاں پر بت پرستی شروع کی مکے کے اندر، حرم شریف کے اندر. ہوا اس طریقے سے کہ وہ آدمی بڑا ہی چالاک قسم کا تھا اور سردار بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے. اس نے کیا کیا، وہاں پر اپنی علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک شام گیا، اور ملک شام میں جانے کے بعد وہاں پر دیکھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں. اور ملک شام جو ہے انبیاء اکرام کی سرزمین تھی، اکثر انبیاء اکرام ملک شام میں بھیجے جا چکے تھے. اکثر انبیاء اکرام جو بھیجے گئے تھے وہ کس ملک میں بھیجے گئے تھے؟ ملک شام میں. تو اس کو یہ لگا کہ ملک شام تو نبیوں کی سرزمین ہے، یہاں پر تو کوئی غلط نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ وہاں کے لوگ جو بت پرستی کرتے تھے وہ بت کو کیا کیا، اٹھا کر کے مکے میں لایا، اور مکے میں لا کر کے اس نے نصب کر دیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ ملک شام سے یہ چیز لے کر کے آیا ہے اور ملک شام تو نبیوں کی سرزمین ہے، چنانچہ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. اب وہاں سے مکہ میں کیا ہوئی، بت پرستی کی ابتدا ہوئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے، مبعوث پیدا ہونے سے 150 سال یا تو 200 سال پہلے کی بات ہے. اب مکیت کے اندر کیا ہے، وہاں سے عمرو بن لوہی کی وجہ سے کیا ہے، یہ بت پرستی کی ابتدا ہوئی. اس نے ہبل بت کو لے کر کے آیا اور وہاں پر نصب کیا. اس کے بعد تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس کے پاس ایک جن تھا. اس کے پاس کیا تھا؟ ایک جن تھا تابع. تو اس جن نے اس کو بتلایا کہ آپ جدہ جائیں. جدہ میں کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 5 اشخاص تھے، جو 5 لوگ تھے جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، ید، یعوس، یعوق، نصر وغیرہ جو ہے 5، وہ بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کر کے لاؤ. چنانچہ وہ گیا اور ان کو اٹھا کر کے لایا اور حرم شریف کے اندر کیا ہے اس کو رکھا، اور الگ الگ قبیلوں میں اس کو کیا کر دیا، بانٹ دیا. تو اب وہاں سے مکہ میں کیا ہوئی، بت پرستی کی کیا ہوئی، ابتدا ہوئی. کب ابتدا ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے یا پیدا ہونے سے 150 یا تو 200 سال پہلے وہاں پر کیا ہوئے، مکہ کے اندر بت پرستی کی ابتدا ہوئی. چنانچہ یہ اختراع جو ہے بت پرستی کی ابتدا مکہ میں عمرو بن لوہی نے کیا تھا، اور لوگ ان کے سامنے کیا کرنے لگے، سجدہ کرنے لگے، نذر و نیاز کرنے لگے، مانگنے لگے، تیر فال نکالنے لگے. مکہ کے اندر بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئی، اور اسی نے عمرو بن لوہی نے اپنی علم کی بنیاد پر، جو ان کے پاس علم تھا یا تو اس کے پاس جو جن تھا اس کی بنیاد پر مکے کے اندر بہت ساری بدعتوں کو کیا کیا، ایجاد کیا. 2-4 بدعتیں. سب سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے، مجاوری کرتے تھے، یعنی بتوں کے سامنے زور زور سے چیختے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ یہی کیا ہے، عبادت ہے. اسی طریقے سے قبریں بنا کر کے تھے، قبروں کے درمیان طواف کرتے تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ یہی کیا ہے، عبادت ہے. اسی طریقے سے کیا ہے، یعنی بتوں کے نام پر حج اور طواف بھی کیا کرتے تھے. بتوں کے نام پر جو ان کے پاس مجسمے تھے ان کے نام پر کیا ہے، حج اور عمرہ بھی کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اس کے نام پر نذر و نیاز بھی کرتے تھے. نذر و نیاز جس کو اللہ رب العالمین نے عبادت کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین ذکر کیا ان کے نذر و نیاز کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں پر وہاں بت خانے بنائے تھے، آستانے بنائے تھے، وہاں پر جا کر کے جانوروں کو ذبح کرتے، یا تو ان بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. آستانوں کے اوپر اگر کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، چاہے وہ اللہ کا ہی نام لے کر کے ذبح کر رہا ہے، پھر بھی وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام پر، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ہمارے لیے کیا ہے، حرام قرار دیا ہے. اس کو ہم گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، اس کا ذبیحہ کیا کر سکتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان لوگوں نے یہ بدعت ایجاد کر لی تھی کہ بتوں کے نام پر، یعنی ان کے پاس جو مال ہوتا تھا یا تو کھیتی باڑی ہوتی تھی، بتوں کے نام پر ایک حصہ مقرر کر دیتے، ایک حصہ اللہ کے اوپر مقرر کر دیتے تھے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھتے تھے. لیکن کبھی کبھی اگر اپنے حصے میں کمی ہو جاتی تھی تو اللہ کے حصے کو اپنا لیتے تھے، لیکن بتوں کے نام پر جو حصہ کرتے تھے اس کو نہیں اپناتے تھے، وہ خاص بتوں کے نام پر دیتے تھے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے کیا ہے، یعنی بہت سارے جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، بہت سارے جانور. اور وہ یہ سوچتے تھے کہ جو مجسمے وہ لوگ بنا کر کے تھے، یعنی بت جیسے کہ ہم لوگ سمجھتے بت کیا ہے، یہ مجسمے تھے. بت کیا تھے، مجسمے تھے. کس کے مجسمے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں،
اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کی تصویریں، اسی طریقے ان کے درمیان جو بڑے بڑے لوگ تھے انتقال ہوتے تھے ان کا مجسمہ بنا لیتے تھے، ان کی تصویریں بنا لیتے تھے، ان کا کیا ہے مجسمہ بنانے کے بعد اس کو نصب کر دیتے تھے اور ان کے سامنے نظر و نیاز سجدہ کرتے تھے، ان کے سامنے مانگتے تھے، ان کے سامنے کیا ہے یعنی ہاتھ پھیلاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو شرک قرار دیا ہے، اسی چیز کو بتلایا ہے کہ یہ کیا ہے شرک ہے۔ اور وہ لوگ ایک جملہ بولتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ لوگ کیا بولتے تھے کہ ہم لوگ اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، اسے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے، ہماری دعا کو کہاں پہنچا دے اللہ تک پہنچا دے، ہماری فریاد کو اللہ تک لے کر کے جائے، اسی لیے یا تو ہم اس کے قریب ہو جائیں اور یہ ہم کو اللہ تک قریب کر دے۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین نے کیا قرار دیا تھا شرک قرار دیا تھا۔